جی اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان نیشنل مسلم لیگ کے چیئرمین سابق ایم این اے چودھری امجد علی وڑیچ کے پاس. چودھری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان کی حمایت کرتے ہیں. تو اس سلسلہ میں انہوں نے بھرپور طریقے سے پریس کانفرنس بھی کی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو سب کس طرح آپ نے لائحہ عمل مرتب کیا ہے اور آپ نیکسٹ کیا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. میں گزارش کروں گا کہ جو آج کل کی صورتحال ہے، بیرونی طاقتوں نے عمران خان کے خلاف ایک سازش کی، اس کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جائے اور عدم اعتماد کی جائے، جس کی وجہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے، فوج کے ہمراہ افغانستان میں جو سپر پاور کو شکست دی، اپنے ملک میں ڈرون حملے کو روکا، ان کی بات نہ سنی، اسی طرح ان کو اڈے دینے کے لیے جواب دیا اور ان کو اپنی خارجہ پالیسی، مثبت خارجہ پالیسی کے باعث انہوں نے جو جواب دیا امریکن یورپین یونین کو کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں جو ہمیں کوئی ڈکٹیشن دے، اور رشیا اور چائنا کے ساتھ باہمی تعلقات بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور پاکستان میں ترقی کے لیے جیسے ایوب خان کے بعد یہ پہلی دفعہ عمران خان آیا جنہوں نے 4 ڈیم بنانے شروع اپنا کیے ہیں، اور پاکستان میں بلکہ دنیا میں اقوام متحدہ میں جو حرمت رسول کے لیے انہوں نے کوشش کر کے قرارداد منظور کرائی، اور پاکستان میں جو ایجوکیشن میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ انہوں نے شروع کروایا ہے، لازمی شروع کروا دیا ہے. اس کو اپوزیشن نے ان کو استعمال کر کے ان کے خلاف عدم اعتماد کی کوشش اپنا دی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ان سے بہت بڑی زیادتی ہے. اپوزیشن کو فی الفور یہ عدم اعتماد واپس لینی چاہیے، اور کہوں گا کہ بیرونی طاقتوں کی سازشوں کا وہ حصہ نہ بنے. اس کے بعد میں نے اپنے طور پر اپنی پارٹی کے رہتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اس وقت، اس مشکل وقت میں ہمیں اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو میں انشاءاللہ اخلاقی طور پر، اور جہاں ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو غیر مشروط ہوگی، اگر ہمیں کسی جلسے میں بھی بلائیں گے یا کسی معاملے میں بھی بلائیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان میں شاید ہم سے بہتر عمران خان کی کوئی سپورٹ نہ کر سکے. تو اور میں اپنی پوری قوم کو درخواست کروں گا کہ مہربانی کر کے اس وقت ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. پھر کہوں گا کہ اپوزیشن کو درخواست کروں گا کہ یہ عدم اعتماد واپس لے اور ہم آپ کسی بیرونی طاقتوں کی سازش کا حصہ نہ بنیں. جی چودھری صاحب، تاجروں کی تنظیم سازی کا بھی عمل آپ کے زیر سایہ تکمیل تک پہنچا ہے. تو آپ لوکل سطح پہ تاجر برادری کو بھی آپ نے اعتماد میں لیا اس سلسلہ میں؟ ہم نے
چونکہ میرے جو علم میں بات ہے، انہوں نے سارے ہر جو انجمن تاجران کی ہے لوگ، ان سے باقاعدہ ان سے بات کر کے، ان سے سائن کروا کے، ان کی رضامندی سے یہ بنائے۔ تو جو صاحب آپ علاقائی سیاست میں جو آپ کا موجودہ حلقہ N11 ہے، 118 ہے، 119 ہے، اس میں آپ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے اگلے الیکشن کا لائحہ عمل مرتب کریں گے کہ آپ اپنی پاکستان نیشنل مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہی آپ اس کو چلائیں گے؟ دیکھو، وقت آنے پر میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی بہتر رہنے کہ ملک کی جو دوسری پالیسی، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھتے ہیں کئی خامیاں تھیں، میں سمجھتا ہوں ان خامیوں کی وجہ سے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی۔ اگر کوئی لیڈر، کوئی بندہ اچھی اپنا ریپوٹیشن میں آتا ہے اس پارٹی میں، تو ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ پالیسی مل کے بھی کر سکتے ہیں۔ جو صاحب موجودہ سیاست میں آپ ماشاءاللہ آپ بڑے ہیں، فیملی میں خالد صاحب بھی ہیں، بلال صاحب بھی ہیں، تو آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آئندہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں آئیں گے، تو یہ تو تینوں بھائی اپنا علیحدہ الیکشن لڑیں گے، تو یہ آپ کی سیاسی مخاصمت ہے کہ آپ تینوں بھائیوں کا پلیٹ فارم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سابقہ روایت برقرار رکھتے ہوئے آپ کو کامیابی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں اگر تم میری مرضی کے مطابق کوئی آئے گا، میرے خیالات کا محسوس کریں گے کہ وہ صحیح لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو میں جانے کو تیار ہوں۔ جو بندہ غلط راستہ ہوگا اس کے میرے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو آپ لوکل سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب آپ نے کہا تھا کہ آپ کے لوگ مانتے ہیں کہ علاقہ میں خدمات ہیں، تو جو دیگر سیاسی پارٹیوں کے لوگ آ رہے ہیں وہ دڑا دڑ اپنا الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کس طریقے، کیونکہ آپ کو سیاست میں بہت ساری واقفان حال ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس دیکھو، نتیجے کو پہنچیں گے؟ پچھلی دفعہ الحمدللہ ہم تحریک انصاف سے ہمارے پاس بہتر رزلٹ تھے بلدیاتی میں، لیکن نون لیگ کے حکومت کی وجہ سے، ان کے الیکشن میں فنڈ استعمال کرنے کی وجہ سے انہوں نے ہم سے آگے گئے۔ آج نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، اگر اس پوزیشن میں وہ الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے پاس نہیں ہوں گے، وہ بہت دور ہوں گے، چاہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب سے زیادہ کامیابی ہم حاصل کریں گے۔ بلدیاتی الیکشن آپ سمجھتے ہیں ہو جائیں گے جس طرح کا ماحول جا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کی تو یہی وجہ ہے، ان کو کرانے بھی چاہیے، لیکن باقی تو ملک کے حالات، ہمارے ملک میں یہ ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے کہ کوئی یقین ہو جائے کہ یہ اب الیکشن ہو جائیں گے، چاہے بلدیاتی ہیں چاہے دوسرے الیکشن، کو سمجھ نہیں آتی۔ جیسے آپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے، جب اعلیٰ جی، قیادت کو آپ نے پیغام بھیجا ہے، آپ کا گیا بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو بھی عمران خان کمالیہ میں آئیں گے، تو اور 27 کو اسلام آباد میں انہوں نے پروگرام رکھا ہے، تو اس کی آپ نے پراپر آپ نے وزٹ کرنے شروع کی ہیں، آپ نے جو آپ حلقہ باب ان کو بھی آپ نے اعتماد میں لیا؟ الحمدللہ سپاہی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ لڑیں گے، اس نے کہا کام کیا ہے؟ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ پالیٹکس میں لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تو اگر جانا پڑا تو کوئی مسئلہ ہی کو نہیں، لیکن کسی کے جلسے میں اخلاقی طور پر ہم جا نہیں سکتے۔ اگر ہمیں وہ دعوت دیں گے، وہ چاہے اسلام آباد کی ہو، چاہے کمالیہ کی ہو، چاہے ہمیں کہیں کہ آپ گوجرے میں مطلب کہ موجودہ حالات میں آپ جلسہ کریں، ہم عمران خان کے لیے جلسہ کرنے کو بھی تیار ہیں، ہم کریں گے، جائیں گے بھی ساتھ جہاں ضرورت پڑے گی، اور مثالی ہوگا۔ اور میں کہوں گا یہ لوگوں کو پورے ملک میں سمجھ آئے گی کہ ہمیں اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور کیوں کھڑے ہونا چاہیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ عدم اعتماد والے بھی بڑی کامیابی کے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو تحریک پیش کرنی ہے اس میں کامیاب ہوں گے، تو آپ کا بھی زندگی کا تجربہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، میں یہ کہوں گا کہ یہاں پاکستان میں ہر چیز ہی ممکن ہے، ہر چیز ہی ممکن ہے، لیکن دونوں پارٹیاں اپنی کوشش کر رہی ہیں۔ میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت عمران خان کو ضرور بچائے تاکہ ملک کے لیے بہتری کی سے ہے۔
تو کہ اپوزیشن سے میں کوئی تنقید تو نہیں کرتا، لیکن میں کہوں گا شاید اتنا اچھا کام نہ کر سکیں جتنا عمران خان نے کام کیا۔ تھینک یو جی، شکریہ۔